ہر کوئی سنا کو ایک اسٹرانگ گرل کے نام سے جانتا تھا، وہ بیٹی جو اپنی ماں کے بیمار ہونے پر پورا گھر سنبھالتی رہی، وہ بہن جس نے اپنی پہلی سیلری سے اپنی بہنوں کی فیس اور گھر کے خرچے پورے کیے، وہ بیوی جو صرف شادی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی رہی، وہ بہو جو کبھی شکایت نہیں کرتی تھی چاہے کتنا بھی کام کیوں نہ ہو۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ثنا کو 3 سال سے اصلی سکون محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کا پورا دن کھانا پکانے میں، صفائیاں کرنے میں، بچوں کو سنبھالنے میں، ساس سسر کی امیدیں پوری کرنے میں اور شوہر کی ضرورتیں پوری کرنے میں اور پھر بچا ہوا وقت ورک فرام ہوم کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اس کا جسم چل رہا تھا، اس کی روٹین چل رہی تھی، لیکن اس کا دل بالکل بے جان لگتا تھا۔ وہ نماز پڑھتی مگر کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ دعا کرتی مگر شک ہوتا کہ اللہ سن بھی رہے ہیں اس کی دعا یا نہیں۔ ایک رات شوہر سے لڑائی کرنے کے بعد وہ باتھ روم میں گئی، دروازہ لاک کیا، زمین پر بیٹھ گئی اور چپ چاپ روتی رہی تاکہ کوئی اور سن نہ لے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنی بری کیوں بن گئی ہوں۔ ثنا کو لگتا تھا مسئلہ کمزور ایمان کا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، اس نے کبھی پہچانا ہی نہیں۔ وہ پوری زندگی سب کے لیے کافی بننے کی کوشش کرتی رہی، بس اپنے لیے نہیں بن پائی۔ ہر دکھ وہ اندر دبا لیتی، ہر بوجھ وہ اکیلے اٹھاتی، ہر پریشانی صرف اسی لیے سہ لیتی کہ لوگ نہ کہے کہ یہ ناشکری ہے۔ یہ سب اندر ہی اندر جمع ہوتا گیا جب تک اس کا دل گھٹنے نہ لگا۔ جذباتی بوجھ اللہ سے رشتہ محسوس کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ دین میں فیل نہیں ہو رہی تھی، وہ جذباتی طور پر ڈوب رہی تھی۔ دل کے زخم بھی اللہ سے نزدیکیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک رات انسٹاگرام دیکھتے ہوئے اس نے ایک اسلامک سائیکالوجسٹ کا پوسٹ دیکھا جسے وہ 2 سال سے فالو کر رہی تھی۔ ثنا اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی، اس کے ہر لفظ ثنا کو لگتا تھا جیسے اس کے دل کی بات کر دی گئی ہو۔ اسلامک سائیکالوجسٹ ان ٹاپکس پر پوسٹ ڈالتی تھی جیسے تھکن، چھپا ہوا درد، چھپے ہوئے جذبات، ماں ہونے کی تھکن، شادی کی تھکن اور وہ خاموش جنگ جو مسلم عورتیں لڑتی رہتی ہیں۔ اس رات اسلامک سائیکالوجسٹ نے لکھا، کبھی کبھی دل کو زیادہ دینی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پہلے جذباتی شفا چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ فطری طور پر اللہ کی طرف لوٹ سکے۔ یہ پڑھ کر ثنا جم سی گئی۔ کئی سالوں بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کو سمجھتا ہے۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے روحانی جرنل نکالا تھا جس میں دل کو ہلکے کرنے والے سوال، اپنے حالات پر سوچنے کا وقت، دین کی باتیں اور روزانہ کے چھوٹے کام تھے۔ ثنا نے فوراً آرڈر کر لیا۔ اس نے خود سے کہا، اگر اب کچھ نہ کیا تو میں خود کو کھو دوں گی۔ آرڈر کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اسپریچول جرنل ثنا کو ملا، وہ اس کا ایک خاموش سہارا بن گیا۔ ڈے 6 پر اس نے سمجھا کہ وہ شوہر سے ناراض نہیں ہے، وہ سالوں کا دبا ہوا غصہ اور تھکن اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہی ہے۔ ڈے 10 پر وہ جرنل لکھتے ہوئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے تو کبھی اسے اکیلا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اس کا خود کا دل بے حس ہو گیا تھا۔ ڈے 14 پر ثنا نے اپنے شوہر سے معافی مانگی، مجبوری سے نہیں، سمجھداری سے۔ شوہر نرم پڑ گئے، دونوں نے بات کی، واقعی بات کی، مہینوں بعد۔ ڈے 17 پر ثنا نے اتنے دنوں بعد تہجد کی نماز پڑھی، بہت عرصے بعد، بہت موجودگی کے ساتھ۔ ثنا نے دھیرے دھیرے آنسوؤں کے ساتھ ایک دن اس جرنل میں لکھا، مجھے لگتا تھا مجھے ایمان ٹھیک کرنا ہے، اللہ نے دکھایا کہ پہلے مجھے اپنا دل ٹھیک کرنا تھا، اور جب دل میں سے ساری نیگیٹیوٹی باہر نکلی تو ایمان خود واپس آ گیا۔ اس جرنل کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ صرف ایک ہی بار خریدنا تھا اور بار بار، چاہے جتنے سالوں تک اسے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ثنا رکی نہیں، اس جرنل کا استعمال وہ کرتی رہی۔ اس کی زندگی اچانک بہتر نہیں ہوئی، شادی میں اب بھی مسئلے تھے، سسرال اب بھی مانگ کرتا تھا، بچہ اب بھی رات کو اٹھا دیتا تھا، مگر وہ بدل گئی، اس کا دل بدل گیا۔ اب آپ تھوڑی دیر رکیں اور خود سے پوچھیں کہ کون سا درد اپنے دل میں آپ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ تھکان، غصہ، تنہائی، پچھتاوا یا وہ جذباتی بوجھ جو کوئی نہیں دیکھتا؟ اور سوچیں، اگر ثنا کا دل 30 دن میں بدل سکتا ہے تو آپ کے دل کے لیے 30 دن کیا نہیں کر سکتا؟ کبھی کبھی صرف ایک فیصلہ، ایک چھوٹا سا قدم اپنی طرف انسان کو اللہ کی طرف بھی واپس لے جا سکتا ہے۔ آرڈر کرنا نہ بھولیں، اسپریچول جرنل۔